وہ لکڑہارا تھا، ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچا تھا اور اپنی اس محنت سے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا جس میں وہ اور اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتا تھا۔ بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا نام شرفو۔ تینوں آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور اس کا بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں گھر کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی تھی اور بیٹا گھر میں ہی رہ کر چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے سے ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار ہی رہتا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ سمجھتا تھا کہ میرا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اس لیے اسے کبھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک صبح لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ باپ معمول کی طرح صبح سویرے گھر سے کیوں نہیں نکلا، چرپائی پر کیوں لیٹا ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شرفو کو اشارے سے بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ جی ابا جی۔ دیکھو بیٹا، اب آپ نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار بھی ہوں، تو فرمائیے ابا جی۔ شرفو نے پوچھا، بیٹا جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے اب وہ تم کرو گے۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں، مگر تم ہمت والے اور طاقت والے ہو۔ شروع میں یہ کام ذرا مشکل لگے گا، پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورہ دے رہا ہوں جو تمہارے لیے مفید ہوگا، سمجھ گئے بیٹا؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیرے پیسے کماؤ گے۔ شرفو کی ماں پاس ہی کھڑی ایک گفتگو سن رہی تھی۔ شرفو کے باپ نے اس طرف دیکھا، نادی میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادی اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ بیٹا یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے ہی تو ایک لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چرپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلاڑا اٹھا کر شرفو کے کندھے پر رکھ دیا اور بتانے لگا اچھے پیڑ کہاں کہاں ہیں، کتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوں گی اور انہیں کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔ لکڑہارے نے اسے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شرفو بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارا وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے اپنے بیٹے کو بتانا تھا تو کہنے لگا، لو شرفو، آج سے تم یہ کام شروع کر دو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور شرفو کلہاڑا کندھے پر لگائے اپنے گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 200 پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کا باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاخ کے اس مقام پر پڑی جہاں سے یہ پیڑ سے پھوٹی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس کے 2-3 بچے اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر اس کے فوراً ذہن میں یہ سوال اٹھا، میں نے یہ شاخ کاٹی تو کیا گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو گھونسلے میں ہیں، پرورش پا رہے ہیں، نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے کلاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ یکا یک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ نہیں ظلم کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا، میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم مانے یا ان بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھے۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے سے گھر واپس روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چرپائی پر لیٹا انتظار کر رہا تھا۔ شرفو کو دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا جلدی آ گئے ہو، بڑی جلدی لکڑیاں بک گئی ہیں۔ نہیں ابا جان، کیا بات ہے؟ ابا جان، میں پیڑ پر کلاڑا نہیں چلا سکا۔ کیوں؟ لکڑہارے نے حیران ہو کر بولا۔ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے اس نے ماں سے کہا، بیٹا اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخ کاٹ لیتے۔ شرفو نے جواب دیا، اماں وہاں پر بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹتا اسے؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے سے کہنے لگا، او احمق، لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنا ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تم اتنے پاگل ہو گئے۔ لکڑہارا غصے میں جانے کیا کیا کہہ دیتا۔
بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے، کچھ نہ کہو، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے، پھر باپ نے بیٹے کو ایک مقام کا پتہ بتا دیا اور تاکید کی کہ خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شرفو نے عہد کر لیا تھا کہ وہ پہلے طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے ایک جنگلی پھل پر پڑی جسے بعض لوگ ہنڈی میں ڈال کر پکا کر کھا لیتے ہیں۔ ایک ذہن میں سوال پھر ابھر آیا، اس پیڑ پر یہ پھل لگتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس کا پھل ضائع نہ ہو جائے گا؟ کیا یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اس کو ہنڈی میں ڈال کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس روز جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا؟ کیوں شرفو؟ نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے نہیں لایا۔ پھر اس کے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارا کا تن بدن آگ میں ہی لگ گئی۔ تو کچھ نہیں کر سکتا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ میں کیا کرتا ابا جان، آپ جانتے نہیں لوگ اس کا پھل پکا کر کھاتے ہیں۔ باپ گرجا، تو تمہیں کیا، لوگ پھل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں۔ ابا جان، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پھر سمجھایا، بس اب اور کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے کہ شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا بولا، اب کہ میری برداشت کر لیتا ہوں، آئندہ ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند روز گزر گئے، لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر خبردار کیا کہ اب کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے گھر لے آنا۔ شرفو جنگل میں گیا، اس نے پرانے پیڑ دیکھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسان کے ان محسنوں کا احسان ماننے کی بجائے ان پر الٹا ظلم نہ ہوگا؟ اور وہ واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پل پر سے گزرتے ہوئے اس کا کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ یہ نہ یہ ہوگا اور نہ ہی مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر سوچا، یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا۔ اس روز وہ شام کے قریب اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارا پورا یقین تھا کہ بیٹا ضرور کچھ آج کما کر لایا ہوگا۔ تو آج تم نے بہت کام کیا ہے۔ باپ کا یہ سوال سن کر شرفو بولا، ابا جان، پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دے رہے ہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں دکان پر بیٹھ کر کام کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے یہ لفظ نکلے، لکڑہارا غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسے بھی جھڑک دیا، بس اب تم نے ایک لفظ نہیں کہو گی۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کہا جا سکتا تھا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا کہ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی ادوبر ہو گیا۔ قریب ہی ایک بڑی شاندار حویلی تھی، وہ اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی کو تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا۔ ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں کر یاد کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان پر ایک بگی رکی۔ اس میں انہوں نے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کیوں جناب، کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا، آپ کو آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ نادر خان کون؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ جی نہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے بگی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگی میں بیٹھ گئے۔ بگی انہیں بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی۔ وہ باغ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، اماں۔ ارے شرفو! لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش لگتا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے پوچھا۔ شرفو نے کہنے لگا، اماں، اس شام جب ابا نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھ کر پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے اپنے پاس باغ میں مالی بنا دیا ہے۔ وہ ہیں میرے محسن۔ نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے،
واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ اس نے پیڑوں کا بہت خیال رکھا ہے، پیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے ان پیڑوں سے محبت کی ہے اور ان پیڑوں نے اس کا محبت کا ہی بدلہ دیا ہے۔ شرفو کے اصرار پر اس کے ماں باپ بھی وہیں رہنے لگے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل BS Stories کو سبسکرائب کریں۔